نوری، گڑیا چپ کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں بیگم صاحبہ، میں نے تو گڑیا کو دودھ بھی دیا ہے، پھر بھی چپ نہیں ہو رہی۔ نوری 2 مہینے کی گڑیا کو گود میں اٹھایا چپ کرواتے ہوئے ہال میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ ادھر میرے پاس لے کر آ گڑیا کو، میں دیکھتی ہوں۔ جی بڑی بیگم صاحبہ۔ نوری گڑیا کو ان کے پاس لے جاتے ہوئے ان کی گود میں رکھے پیچھے ہوئی۔ اماں جی، مجھے لگتا ہے کہ گڑیا کے پیٹ میں درد ہو رہی ہوگی۔ یاسمین گڑیا کو اس قدر روتا ہوا دیکھ پریشان ہوئی۔ کلثوم بیگم گڑیا کے پیٹ کو اچھے سے دبائے چیک کرنے لگی، لیکن کچھ خاص سمجھ نہیں پائی۔ گڑیا چپ ہوتی تو انہیں کچھ پتہ چلتا۔ یاسمین، جا کر جمال کو ٹیلی فون کر، پتہ نہیں بچی کو کیا ہو گیا۔ کلثوم گڑیا کو سینے سے لگائے اسے چپ کروانے لگی، لیکن گڑیا تھی کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کلثوم بیگم جو خود ایک بیمار خاتون تھی، اتنی دیر کہاں اسے سنبھال پاتی تھی۔ لائیے اماں، گڑیا کو مجھے دے دیجیے، جمال بھی بس آنے ہی والا ہوگا۔ یاسمین کلثوم بیگم سے گڑیا کو لیے اپنے سینے سے لگائے حال میں ہی یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ یاسمین کے پاس جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد گڑیا چپ ہو گئی۔ گڑیا کے چپ ہو جانے کے بعد گھر والوں سمیت نوکروں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ گڑیا کے چپ ہونے کے بعد ڈاکٹر جمال بھی آ گیا۔ آؤ جمال بیٹا۔ یاسمین گڑیا کو صوفے پر لٹائے پیچھے ہوئی۔ جمال بیٹا، اچھے سے گڑیا کو چیک کرنا۔ دادی آپ فکر نہ کریں، اب میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جمال اچھے سے گڑیا کا چیک اپ کیے پیچھے ہوا۔ بیٹا گڑیا ٹھیک تو ہے؟ یاسمین اور کلثوم بیگم پریشانی سے اس کی جانب دیکھے بولی۔ آنٹی گڑیا ٹھیک ہے، لیکن آپ کا ہونے کے ناطے ایک مشورہ آپ کو دینا ضروری سمجھوں گا۔ آئس کی جلد سے جلد دوسری شادی کروا دیں۔ گڑیا کو ایک ماں کی بہت ضرورت ہے، لیکن بیٹا ہم گڑیا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ گڑیا کا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن گڑیا کو ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے، اس کا خیال رکھے۔ میرے خیال سے ایک ماں سے زیادہ اس کا اتنا اچھا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتا ہوں، یہ کچھ دوائی میں نے لکھ دی ہے، گڑیا کو ٹائم پہ دے دینا۔ نوری گڑیا کو کمرے میں لے جا اور شوکت کو بول کہ دوائیاں بھی لے آئے۔ اماں جمال بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں آئس کی دوسری شادی کرتے نہیں چاہیے۔ گڑیا کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ ہم بھی سارا دن کام کاج میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ گڑیا کو وقت ہی نہیں دے پاتے۔ آئس تو ویسے بھی اپنی بیٹی سے رخ موڑ سکتا ہے، لیکن ہم تو نہیں موڑ سکتے نا۔ لیکن یاسمین بیٹا، ایسی لڑکی ملے گی کہاں جو ہماری گڑیا کو ماں جیسا پیار دی؟ ایسی لڑکی آج کے دور میں ملنا بہت مشکل ہے۔ آج کے دور میں تو لوگ سگی اولاد کو بہت مشکل سے سنبھالتے ہیں، یہ تو پھر پرائی اولاد ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ اماں میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جس میں ہماری مدد کر سکتی ہے، آپ اس کی ٹینشن مت لیں، آپ بس آئس کو راضی کرنے کا سوچیں، وہ اس سب کے لیے کبھی نہیں مانے گا۔ تو لڑکی تو ڈھونڈ، آئس کو تو میں منا ہی لوں گی۔ کلثوم بیگم کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ زوہا کیا کر رہی ہے؟ نیچے اتر، تجھے چوٹ لگ جائے گی۔ اماں بچپن سے میں امرود اتارتی آ رہی ہوں، کبھی چوٹ لگی ہے جو اب لگے گی؟ تیری بیٹی ان کاموں میں ماہر ہو گئی ہے۔ زوہا امرود کے درخت سے نیچے چھلانگ لگائے اپنی اماں کو دیکھنے لگی۔ بیٹی یہ سب کام کیوں کرتی ہے؟ یہ پھل چوری کر کے تجھے کیا مزہ آتا ہے؟ مالک کاکا روز تیری مجھ سے شکایت کرتا ہے، اگر کسی دن اس نے مالک کو بتا دیا تو تیرے ابا کی نوکری چلی جائے گی، اور اگر تیرے ابا کی نوکری چلی گئی تو تو جانتی ہے نا کیا ہوگا۔ اماں تو فکر کیوں کرتی ہے؟ وہ خڑوس مالک کچھ بھی نہیں کرنے والا، اپنے گھر اور بچوں کے لیے ڈھیر سارا فروٹ اٹھا کر لے جاتا ہے، لیکن ہم جب اس سے کچھ مانگتے ہیں تو آگے سے ڈنڈا دکھاتا ہے۔ ویسے بھی ہم کون سے اس کے فروٹ چوری کرتے ہیں، ہم تو سب لوگوں کے فروٹ لیتے ہیں نا۔ زوہا تو کب بڑی ہوگی، 20 سال کی ہوگی ہے، لیکن عقل ابھی بھی چھوٹی ہے۔ تجھ میں بلقیس اور اس کی بچوں والی حرکتوں سے بہت میں پریشان ہوں۔ اماں عمر 20 ہوگی ہے تو کیا جینا چھوڑ دوں؟ ویسے بھی کام سے واپس آنے کے بعد میرا پاس وقت ہی کتنا ہوتا ہے، اس تھوڑے سے وقت میں اگر میں تھوڑی آزادی حاصل کرنا چاہتی ہوں تو اس میں برائی ہی کیا کرتی ہوں؟ زوہا اپنی ماں کے پیچھے چلتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ اچھا اب چپ کر جا، اب بول بول کے میرا دماغ مت خراب کر، اور سیما تائی کے پاس جا، وہ تجھے بلا رہی تھی، کوئی دوپٹے رنگنے کے لیے آئے تھے اس لیے وہ تجھے بلا رہی تھی۔ اچھا پھر میں ان کی طرف ہی جا رہی ہوں۔ زوہا بیچ راستے میں ہی سیما کے گھر کی طرف چل پڑی۔ نسرین دیکھ، رشتہ اچھا ہونا چاہیے، لڑکی گھر بار سنبھالنے والی ہونی چاہیے، سب سے بڑی بات ہماری گڑیا کو ماں جیسا پیار دینے والی ہو۔ بیگم صاحبہ آپ فکر ہی نہ کریں، میری نظر میں ایک لڑکی ہے، کھڑا سونا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، اس کے گھر والے بہت قریب ہیں، اس کا باپ تو آپ کے ہی کھیتوں میں کام کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس لڑکی اچھی ہونی چاہیے۔
ایک بار آپ لڑکی کو خود آ کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نسرین کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میں اماں سے مشورہ کر کے تمہیں بتاؤں گی، تب تک تم لڑکی والوں سے بھی پوچھ لو۔ ان سے کیا پوچھنا ہے، ان کی طرف سے تو آپ ہاں ہی سمجھو۔ اتنے بڑے گھر میں ان کی لڑکی بیاہ کر جائے گی تو ان کی تو بیٹی کے نصیب ہی کھل جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، جس دن جانا ہوگا نا میں تمہیں فون کر دوں گی۔ بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ، میں نا انتظار کروں گی۔ بات سن نسرین آئی تھی زوہا کے رشتے کے بارے میں بات کرنے۔ اگر وہ میری بیٹی کے لیے کسی شرابی کا رشتہ لائی ہے تو اسے صاف صاف منع کر دو، مجھے نہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی۔ خالد ہاتھ منہ دھوئے بلقیس کی بات کو ادھورا سنے بیچ میں بولا، ارے پہلے بات تو میری پوری سن لے، کسی شرابی کا رشتہ نہیں لائی، مالک کے بیٹے کا رشتہ لائی ہے۔ کیا بات کر رہی ہو، مالک کے بیٹے کا رشتہ؟ لیکن وہ تو شادی شدہ ہے نا، 2 مہینے پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی 1-2 ماہ کی بچی ہے، اور اسی بچی کے لیے وہ یہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو تم چاہتی ہو ہماری بیٹی وہاں جا کر ان کے بچے پالے۔ خالد کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ دیکھو جی، رشتہ بہت اچھا ہے، ہماری زوہا کو اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا۔ کیا ہوگا اگر ہماری زوہا ان کی بچی کو سنبھال لے گی؟ اگر ہماری بچی کی وہاں شادی ہوگی تو اس کے نصیب کھل جائیں گے، اپنی ساری زندگی آرام سے گزارے گی۔ تم انکار کر دو، مجھے نہیں اپنی بچی کی شادی کرنی وہاں، تو کیا کریں گے ان شرابیوں کے ساتھ؟ جس غریبی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، وہاں صرف اس طرح کے ہی رشتے آتے ہیں۔ اگر اچھے رشتے آئے بھی تو لوگ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں، لڑکی کو کیا دیں گے؟ یہ لوگ تو کچھ مانگ بھی نہیں رہے، بس ہماری زوہا نے چاہیے۔ اگر زوہا کی اس گھر میں شادی ہوگی تو ہمارے باقی کے دونوں بچوں کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ بلقیس بیگم کی بات سن کر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کئی حد تک اسے بات ٹھیک ہی لگی تھی۔ ٹھیک ہے، تم نسرین کو ہاں کر دو، اس کو تو ہاں کر دو، لیکن زوہا کو کون سمجھائے گا؟ تم اس کی فکر مت کرو، اسے میں سمجھا دوں گا۔ اماں، ابا، زوہا آپی کی سسرال والے آ گئے ہیں۔ آمنہ اور حماد بڑی ساری گاڑیوں کو اپنے گھر کے سامنے عتادے بھاگتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ بلقیس اور خالد بھاگتے ہوئے گھر سے باہر آئے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے زوہا جو صفائی کر رہی تھی شرمائی سی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ گاڑیاں جیسے ان کے گھر کے باہر آ کر رکی، محلے کے سب لوگ ہجوم بنائے انہیں دیکھنے لگے۔ کلثوم بیگم اور یاسمین گاڑی سے باہر نکلے، محلے والوں پر ایک نظر ڈالے ان کے گھر کی طرف دیکھنے لگے۔ 2 مرلے کی جگہ پر بس ایک بڑا سا کمرہ تھا اور وہ بھی کچا۔ سب گاؤں والے ان کے احترام میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ بلقیس اور خالد بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ آئیں مالکن، اندر آئیں۔ بلقیس احترام سے سر جھکائے انہیں اندر آنے کا راستہ دیے پیچھے ہوئی۔ نوکروں کو گاڑی میں سے اتنا سامان اندر لے جاتا دیکھ کر گاؤں والے حیران تھے۔ دیکھو خالد، ہمیں تمہاری بیٹی بہت پسند ہے، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس بچی کے۔ کلثوم اپنے پاس نظر جھکائے بیٹھی زوہا کے سر پر ہاتھ پھیرے محبت سے بولی، مالکن، یہ بھی ہم پر آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمارے بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنانے کا سوچا۔ ہم تو اسی میں خوش ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی رسم ہم کر جاتے ہیں، کچھ دن کے بعد آ کر ہم نکاح کر کے لڑکی کو لے جائیں گے۔ یاسمین زوہا کے سر پر سرخ دوپٹہ ڈالے، ہاتھ میں 5-5 تولے کے کنگن ڈالے اور اس کے اوپر سے پیار دیے پیچھے ہوئی۔ زوہا کی کلائی میں اتنے موٹے موٹے کنگن دیکھ بلقیس اور خالد کی تو آنکھیں کھل گئی۔ اچھا ہم چلتے ہیں، ہماری امانت کا دھیان رکھنا۔ کلثوم زوہا کے چاند جیسے چہرے پر پیار دیے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ دادی، آپ کس سے پوچھ کر میرے رشتہ وہاں کر کے آئی؟ آپ لوگوں کو ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ مجھے نہیں کرنی شادی۔ تمہیں بیوی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اس بچی کو تو ایک ماں کی ضرورت ہے نا؟ کلثوم گڑیا کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، خود تو تم سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہو، تمہیں ذرا سی بھی فکر ہے اپنی بچی کی؟ ہم دونوں بیمار ہیں، ہمارا کیا پتا ہم کب اس دنیا سے چل بسیں؟ ہمارے پیچھے سے اس بچی کا کون خیال رکھے گا؟ کچھ نہیں ہوگا آپ دونوں کو، رہی شادی کی بات تو وہ میں نہیں کرنے والا۔ آئس غصے سے بولے وہاں سے نکل گیا۔ کلثوم اور یاسمین افسوس سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ زوہا، سنا ہے تیرا رشتہ پکا ہو گیا، وہ بھی بڑے مالک کے بیٹے سے؟ اب تو بھی مینو کی طرح مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ ارے نہیں پگلو، میں مینو کی طرح بے وفا نہیں ہوں، میں تم سے ملنے آتی رہوں گی۔ زوہا چندا کے اداس چہرے دیکھے اسے زور سے گلے لگا کے، سچی مچھی میری جان؟ اچھا میں نے سنا ہے جس سے تیری شادی ہونے والی ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہے؟ ہاں تو سنا تو میں نے بھی ہے،
اس بیچارے کی بیوی 2 مہینے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ زحا، تو ایک شادی شدہ انسان سے شادی کرے گی؟ ہاں، وہ لوگ بہت امیر ہیں اور ابا کہتے ہیں کہ اگر میری وہاں پر شادی ہوگی تو میرے بھائی اور بہن کی زندگی سنور جائے گی۔ اگر میری وجہ سے میری بھائی بہن کی زندگی سنوار جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ دونوں اپنی ہی باتوں میں مگن تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی بالکل زحا کی ٹانگوں کے قریب آ کر رکی۔ دونوں کے ایک دم سے ہوش اڑے۔ اے لڑکی، مرنے کے لیے میری ہی گاڑی ملی تھی؟ آئس غصے سے بھرا گاڑی سے باہر نکلتے زحا پر چلایا، جو پہلے ہی شوق میں کھڑی تھی۔ او مسٹر، مجھے نہیں شوق مرنے کا۔ اگر اللہ نے اتنی بڑی گاڑی دی ہے تو دھیان سے چلائیں۔ یہ موٹے موٹے چشمے اتار کے گاڑی چلایا کریں تاکہ آپ کو سڑک پر چلنے والی عوام نظر آ سکے۔ اچھا، مجھے نظر نہیں آئی تم، لیکن تمہیں تو اتنی بڑی گاڑی نظر آ رہی تھی، تو تم پیچھے کیوں نہیں ہٹی؟ زحا چپ کھڑی ہو گئی۔ غلطی اس کی بھی تھی۔ چندا سے باتیں کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے سامنے سے آتی ہوئی گاڑی دکھائی ہی نہیں دی۔ چلو اب پیچھے ہٹو۔ آئس دونوں کو خاموش دیکھ کر کہے گاڑی میں واپس جا بیٹھا۔ زحا اور چندا کے دیکھتے ہی دیکھتے آئس گاڑی بھگا کر لے گیا۔ یہ کون تھا؟ پہلے تو اسے کبھی گاؤں میں نہیں دیکھا۔ زحا گاڑی کو گھورتے ہوئے چندا سے بولی، پتہ نہیں، میں تو خود پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ چندا کندھے اچکائے بولی، دفع کرو اسے، چلو جلدی کرو، آپ ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ دونوں آگے بڑھ گئی۔ امی، اگر آپ کو آئس کی دوسری شادی کرنی تھی تو اپنے خاندان کی لڑکیوں میں سے کرتی، گاؤں کی غریب لڑکی سے کیوں؟ آپ جانتی ہیں جس لڑکی کے ساتھ آپ آئس کا رشتہ طے کر کے آئی ہیں، اس لڑکی کا باپ ہمارے کھیتوں میں کام کرتا ہے۔ میں سب جانتی ہوں۔ اگر ہمارے خاندان کی لڑکیوں میں اتنے گن ہوتے تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس بچی کو ماں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایسی لڑکی کی ہی ضرورت تھی جو اسے اپنے دل سے اپنائے۔ تو میری ماہین میں کیا کمی تھی؟ وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، گڑیا کو ایک ماں کی طرح پیار کرتی۔ آفتاب، مجھ سے زیادہ بحث مت کر، تو اچھے سے جانتا ہے تیری بیٹیاں کس لائق ہیں۔ زبان چلانے کے علاوہ انہیں کوئی کام بھی آتا ہے؟ مجھے اس بچی کا مستقبل اچھا بنانا ہے، تباہ نہیں کرنا۔ آفتاب، جو کلثوم بیگم کا چھوٹا بیٹا تھا، غصے سے بھرا ہوا فون پر چلا رہا تھا۔ کلثوم بیگم کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑا بیٹا اقبال خان، چھوٹا آفتاب خان۔ کلثوم بیگم کے شوہر بہت جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ کلثوم بیگم نے اکیلے ہی اپنے 2 بیٹے بڑے کیے۔ اقبال پڑھائی کے لیے شہر آیا اور شہر ہی سیٹل ہو گیا، جبکہ آفتاب، جیسے پڑھائی سے سخت نفرت تھی، گاؤں میں ہی رہ کر زمینیں اور ڈیرے سنبھالتا تھا۔ اقبال کا ایک ہی بیٹا تھا، آئس اقبال، جو اپنے والد کی طرح پڑھا لکھا اور ہوشیار تھا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد بہت جلد اس نے ان کا سارا بزنس سنبھال لیا تھا۔ آفتاب خان کی 3 بیٹیاں تھیں جو اس کی پڑھائی سے بھاگتی تھیں۔ گاؤں کے اسکول میں ہی میٹرک کیے، پڑھائی کو خدا حافظ کہہ چکی تھی۔ کلثوم بیمار ہونے کی وجہ سے زیادہ تر اپنے بڑے بیٹے کے پاس شہر ہی رہتی تھی۔ اقبال کی وفات کے بعد بھی وہ وہیں شفٹ ہو گئی۔ آفتاب پہلے بھی اپنی بڑی بیٹی کے لیے آئس کے رشتے کی بات کر چکا تھا، لیکن آئس کے آگے کسی کے نہ چلی۔ آئس نے اپنی پسند کی لڑکی عائلہ سے شادی کی۔ اب بھی جب سے آفتاب نے آئس کی دوسری شادی کی خبر سنی تھی، پاگل بنا بیٹھا تھا۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی ماں نے اس کی بیٹیوں کی بجائے ایک نوکر کی بیٹی کا انتخاب کیا ہے۔ امی، کیا ہوا ہے دادی کو؟ آئس، جو گاؤں میں اپنے چاچا کے پاس زمین کے سلسلے میں بات کرنے گیا تھا، یاسمین کے فون پر دھوڑتا ہوا واپس آیا۔ پتہ نہیں بیٹا، تمہارے چاچا سے بات کرنے کے کچھ دیر کے بعد ہی ان کی طبیعت خراب ہوگی۔ جمال بیٹے کی مدد سے میں انہیں فوراً ہاسپٹل لے آئی ہوں۔ اب دادی کیسی اور کہاں ہیں؟ بی پی شوٹ کر گیا تھا، اب وہ ٹھیک ہے، تم مل سکتے ہو ان سے۔ جمال بیٹے نے روم میں شفٹ کر دی ہے۔ دادی میری جان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آئس روم میں داخل ہوتے ہوئے کلثوم کے گلے لگ گیا۔ ابھی تو فی الحال بچ گئی ہوں، لیکن ایک دن تمہاری ٹینشن میں ضرور مر جاؤں گی۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اللہ آپ کو میری ہوئی عمر لگا دے۔ تمہاری عمر لے کر میں کیا کروں گی؟ بات تو تم نے میری ماننی نہیں۔ کلثوم آئس کو خود سے علیحدہ کیے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دادی آپ بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ جیسا آپ چاہتی ہیں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل ویسا ہی کرو گے جیسا میں کہوں گی؟ کلثوم بیگم کے لب مسکرائے۔ ہاں، ویسا ہی کروں گا جیسا آپ کہیں گے۔ شادی والی بات کے علاوہ آپ کی ہر بات مانوں گا، مجھے اور کوئی منوانی بھی نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں تو شادی کر لے میرے سے، یہ تیری حالت نہیں دیکھی جاتی۔ کلثوم آئس کے مرجھائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے افسوس بھرے انداز میں بولی، 2 مہینے پہلے ان کا آئس کتنا خوش رہتا تھا، اتنی خوشی تھی اسے باپ بننے کی۔ عائلہ خود تو اس دنیا سے چلی گئی،
لیکن اپنے ساتھ ساتھ آئس کی خوشیوں کو بھی ساتھ ہی لے کے۔ نکاح کی تقریب گاؤں کی حویلی میں تھی۔ کلثوم بیگم اور یاسمین کے علاوہ ہر کوئی اس نکاح سے خوش نہیں تھا۔ عائش کو کلثوم بیگم نے اپنی جان کا واسطہ دے کر نکاح کے لیے منا تو لیا، لیکن عائش نے نکاح کے لیے لڑکی کے گھر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے کلثوم بیگم نے نکاح کا سارا انتظام حویلی میں ہی رکھا۔ سب مہمان آ چکے تھے، نکاح کی رسم بھی شروع ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب عائش کی منظوری اور نکاح نامے پر اس کے دستخط لیے زوہا کی طرف کے۔ زوہا دلہن بنی چہرے پر گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنسو تھے کہ آنسو سے بہنے کے لیے تیار تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اپنوں کو چھوڑ کر جانے والی تھی۔ زوہا بھی انہی سب خیالوں میں تھی کہ مولوی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ زوہا ولد خالد آپ کا نکاح عائش ولد اقبال سے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ تیسری بار مولوی صاحب کے پوچھنے پر زوہا ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ نکاح نامے پر سائن لیے دعا مانگے مولوی صاحب وہاں سے چلا گیا۔ خالد اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں صاف کیے زوہا کی پیشانی کو چومتے وہاں سے نکل گیا۔ بلکہ اس سمیت باقی تمام رشتہ دار زوہا کو گلے لگا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ زوہا نے اپنے ہو چکے شوہر کے سارے رشتہ دار دیکھ لیے تھے سوائے اس کے ماں باپ نے لڑکی کی تصویر ہی مانگی نہیں تھی۔ بس اتنے بڑے گھر رشتہ طے ہو گئے، یہی ان کے لیے کافی تھا، اور نہ ہی لڑکے والوں نے انہیں تصویر دکھائی تھی۔ رخصتی کے وقت عائش وہاں سے غائب تھا۔ سوم اور بلقیس زوہا کو اکیلے ہی شہر لیں۔ یہ لو بیٹا تمہاری امانت، اب تمہیں اسے ایک ماں کی طرح پیار کرنا اور سنبھالنا ہے۔ بلقیس گڑیا کو زوہا کی گود میں ڈالے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہوئی۔ زوہا کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اسے پہلے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ زوہا ننھی سی گڑیا کو دیکھ کر مسکرا گئی، جو پہلے ہی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زوہا کو بچوں کا بہت شوق تھا۔ اس کی دوست مینو کی بھی ایک بیٹی تھی۔ وہ جب بھی گاؤں اپنے میکے آتی تھی، زوہا اس کی بیٹی کو لینے پہنچ جاتی تھی اور سارا دن اسے اپنے پاس رکھتی تھی۔ اب تو اللہ نے اسے اپنی بیٹی دے دی تھی، جیسے وہ خوب پیار کرنے والی تھی۔ اب سے یہی تمہارا کمرہ ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو نا تو مجھے بتا دینا۔ میرا کمرہ بھی یہی اوپر ہے، 2 کمرے چھوڑ کر تیسرا کمرہ میرا ہی ہے۔ یاسمین گڑیا کو اس کی گود میں چھوڑ کر کمرے سے باہر چلے گی۔ زوہا گود میں گڑیا کو اٹھائے کمرہ دیکھنے لگی۔ جگہ جگہ آئلہ اور عائش کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ عائش کو تصویر میں دیکھ کر زوہا کو اس دن کا سڑک والا واقعہ یاد آ گیا۔ او تیری، یہ تو وہی لڑکا ہے جو اس دن مجھے اڑانے والا تھا۔ یہ ان لوگوں کا کیا لگتا ہے؟ اور بیگم صاحبہ مجھے اس کے کمرے میں کیوں کچھ چھوڑ کے چلے گی؟ گڑیا، کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ زوہا تو بھی پاگل اس کی بیوی ہوگی، اسی لیے تو اتنا چپکا ہوا ہے۔ زوہا آئلہ عائش کی ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ اس تصویر میں عائش آئلہ کو کمر سے پکڑے اس کے شولڈر پر سر رکھے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور آئلہ بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ساری تصویروں کو اچھے سے دیکھنے کے بعد زوہا گڑیا کو لیے بیڈ پر بیٹھے اس سے وعدے کرنے لگی، اور گڑیا بھی اس کے ساتھ کافی زیادہ کچھ دکھائی دے رہی تھی، اس لیے تو ابھی تک خاموش تھی، ورنہ تو رو رو کر وہ سارا گھر ہی سر پر اٹھا لیتی تھی۔ اماں، ہمیں پہلے دن گڑیا کو بہو کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بیچاری تھکی ہوئی آئی تھی بچی، اور آتے ہی ہم نے گڑیا کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ وہ بھی کیا سوچے گی ہمارے بارے میں؟ اور اوپر سے عائش کا بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، خون بھی نہیں اٹھا رہا۔ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ کیا ہم نے اسے اپنی ذمہ داری کا پہلے دن سے احساس ہونا چاہیے؟ ویسے بھی ہم نے کون سا اس سے یہ گھر والوں سے کوئی بات چھپائی تھی؟ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کس کام کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ تم ٹینشن نہ لو، لڑکی مجھے بہت سمجھدار لگتی ہے، دل کی بھی اچھی ہے، مجھے یقین ہے وہ سب سنبھالے گی۔ اب تو بھی ٹینشن چھوڑ اور جا کر سو جا۔ کیسے سو جاؤں؟ آپ کا لاڈلا پوتا ابھی تک گھر نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ تو ٹینشن نہ کر، خود ہی آ جائے گا۔ وہ کون سا پہلی دفعہ سے غائب ہوا ہے جو تو گھبرا رہی ہے؟ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، لیکن پہلے میں اور اب میں بہت فرق ہے، اور آج وہ ناراض ہو کر گیا ہے، اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوگا۔ میں بھول رہی ہوں نا، وہ ٹھیک ہوگا۔ جا کر سو جا، اور میرے کمرے کی بھی لائٹ بند کر دینا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ کلثوم بیگم بیڈ پر لیٹے ہوئے پریشان کھڑی یاسمین کو دیکھتے ہوئے بولی، تم اتنی صبح اٹھ گئی؟ یاسمین صبح 6 بجے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ہال میں زوہا کو دیکھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ زوہا سفید قمیص شلوار پہنے بالوں کو کھلا چھوڑے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور سب سے خوبصورت تو اس کے بال لگ رہے تھے۔
جو کہ نیچے کمر سے نیچے تک جھول رہے تھے۔ وہ نا گڑیا کو بھوک لگی تھی، سب سو رہے تھے تو میں خود ہی کچن میں آ گئی۔ یاسمین گڑیا کو زحا کی گود میں کھیلتا دیکھ کر مسکرا گئی۔ گڑیا بہت جلدی تم سے گھل مل گئی اور کافی خوش بھی نظر آ رہی ہے۔ بچے تو ویسے بھی میرے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مینو کی بیٹی تو ہر وقت میرے پاس رہتی۔ مینو کون ہے؟ مینو میری سب سے اچھی دوست ہے۔ اچھا آئس نہیں آیا رات کو؟ آئس کو؟ زحا سوالیہ نظروں سے یاسمین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تم آئس کو نہیں جانتی؟ یاسمین ایک پل کو حیران ہوئی۔ نہیں، وہ کون ہے؟ وہ تمہارا شوہر ہے، کل ہی تو بھی نکاح ہوا ہے اور آج صبح تم اپنے شوہر کا نام بھی بھول گئی۔ زحا کافی زیادہ شرمندہ ہوئی، اسے سچ میں نام کا نہیں پتا تھا۔ نکاح کے ٹائم مولوی صاحب نے بولا بھی تھے لیکن اپنوں سے بچھڑنے کے غم میں بھول گئی۔ نہیں، وہ نہیں آئے۔ زحا کافی شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ کیا آپ چائے پئیں گی؟ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ زحا بات بدلتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم رہنے دو، نوری خود بنا کر لے آئے گی، تو میرے ساتھ چلو۔ زحا کو لیے کلثوم بیگم کے کمرے کی طرف بڑھے۔ السلام علیکم بڑی بیگم صاحبہ۔ زحا یاسمین کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کلثوم کو سلام کیے بیڈ پر بیٹھی۔ یاسمین پڑھ رہی تھی، کلثوم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ کلثوم یاسمین بند کیے زحا کی طرف دیکھنے لگی۔ تم مجھے بڑی بیگم صاحبہ نہیں، دادی بولا کرو۔ یاسمین کو امی بیگم صاحبہ تو ہم نوکروں کے لیے ہیں۔ کلثوم گڑیا کو اس کی گود سے لیے بولی۔ کیسی ہے میری پیاری گڑیا؟ کلثوم گڑیا کے چہرے پر پیار دیتے اسے اپنی جھولی میں رکھے زحا کی جانب دیکھنے لگی۔ ہماری گڑیا نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ بالکل نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ مجھے پہلے سے ہی جانتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر کلثوم اور یاسمین مسکرا دیے۔ ان کے دل سے آج اتنا بڑا بوجھ کم ہو گیا کہ آج انہیں زحا کو گڑیا کی ماں بنانے کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ دادی میں تقریباً آپ کے سارے خاندان سے مل چکی ہے لیکن ان دونوں سے نہیں ملی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ زحا کلثوم بیگم کے روم میں لگی فیملی فوٹو کی طرف دیکھتے ہوئے کلثوم بیگم کے دائیں جانب کھڑے آئس اور آئلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ یہ لڑکی تمہاری گڑیا کی ماں ہے اور یہ لڑکا تمہاری گڑیا کا باپ اور اب تمہارا شوہر۔ کلثوم اس کی الجھن دور کرتے ہوئے بولی۔ کیا یہ میرا شوہر ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ میرے شوہر ہے؟ زحا فوراً اپنا جملہ درست کرتے ہوئے بولی۔ کیوں، تم اسے پہلے سے جانتی ہو؟ یاسمین زحا کا ری ایکشن دیکھ کر بولی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں انہیں بالکل بھی نہیں جانتی، انہیں آج پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں۔ زحا اپنے چہرے کے ایکسپریشن نارمل کرتے ہوئے بولی۔ اب ان کو کیا بتاتے؟ یہ تو ان کے بعد بیٹے کو اچھی خاصی باتیں سنا چکی ہے۔ کیا میری طرح وہ بھی اس بات سے انجان ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، یا پھر وہ جانتا ہے؟ بہو کس سوچ میں پڑ گئی؟ یاسمین زحا کو سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر بولی۔ آج ناشتے کے بعد تیار ہے نا؟ گڑیا کو بھی تیار کر دینا، آج ہم دونوں تمہیں ٹیرو شاپنگ کروانے لے جائیں گے۔ کیوں گڑیا رانی، اپنی ماما کو شاپنگ کرواؤ گی نا؟ یاسمین ہاتھ پاؤں چلا رہی گڑیا کو اوپر اچھالتے پیار سے بولی۔ 2 دن کے بعد رات کے 2 بجے آئس گھر میں داخل ہوا۔ چوکیدار کے علاوہ گھر کے تمام افراد سوئے ہوئے تھے۔ آئس گاڑی کو گراج میں پارک کے کوٹ کندھے پر ڈالے گھر میں اندر داخل ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آئس بنا کوئی آواز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ کمرے کی لائٹ پہلے سے ہی آن تھی۔ آئس کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر جیسے ہی کمرے کا لاک گھمائے اندر داخل ہوا تو اس کی نظر سیدھا بیڈ پر گئی۔ بیڈ کے درمیان زحا گڑیا کو اپنے بازو میں لیے سو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں کسی دوسرے وجود کو دیکھ کر آئس کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا۔ آئس 2 قدم آگے بڑھا اور اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا جو کسی دوسرے وجود سے لگی گہری نیند میں سوئی تھی۔ آئس کی نظر اپنی بیٹی سے ہوتی ہوئی زحا پر گئی۔ اس کا پورا چہرہ بالوں سے چھپا تھا۔ آئس اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا۔ اسے اتنے آرام سے اپنے بیڈ پر سوتا دیکھ کر آئس کو بہت غصہ آیا، لیکن اپنی بیٹی کی نیند کا خیال کرتے ہوئے اپنا غصہ پی کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ امی، اس لڑکی کو میرے کمرے میں رہنے کی اجازت کس نے دی؟ آئس غصے سے بھرا صبح صبح ہی یاسمین کے سر پر سوار تھا۔ اجازت مطلب؟ اسے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے تو تمہارے کمرے میں ہی رہے گی۔ تم اپنی بتاؤ، کہاں غائب تھے اتنے دن سے؟ میں جہاں بھی ہوں آپ کو کون سا میری فکر ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا مجھے اس گھر میں۔ جلدی سے میرا روم خالی کروائیے گا، وہ لڑکی میرے کمرے میں نہیں رہے گی۔ اتنے سارے کمرے ہیں، کہیں بھی رکھ لیں اسے، لیکن میرے کمرے میں نہیں رہے گی وہ۔ اتنے سارے کمرے ہیں تو تم بھی کہیں بھی رہ لو، لیکن وہ لڑکی اس کمرے سے نہیں نکلے گی۔ حد ہو گئی ہے، اس لڑکی کی خاطر آپ اپنے بیٹے کو یہ سب کہہ رہی ہیں؟ کہ اس لڑکی نے کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے آپ پر، جو اپنے ہی بیٹے کو گھر سے نکال رہی ہیں؟ آئس کو اپنے ماں کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی ماں تھی جو اس کی ہر بات منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کرتی تھی۔ میں تمہیں گھر سے نہیں نکال رہی،
بس یہ کہہ رہی ہیں زوہا بیٹی اس کمرے سے نہیں نکلے گی. اگر تمہیں اس کمرے میں رہنا ہے تو اس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا. اگر نہیں رہنا تو تم کسی اور کمرے میں شفٹ ہو جاؤ. وہ نہیں, ایسے کیسے نہیں نکلے گی؟ آپ نہیں نکالیں گی تو میں خود نکالوں گا. عارش غصے سے کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا. یاسمین آوازیں لگاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بھاگی. عائش دھڑام سے دروازہ کھلے کمرے میں داخل ہوا. زوہا جو ابھی بھی گڑیا کو دودھ پلا کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی, دروازے کی آواز پر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی. لڑکی اٹھو یہاں سے, جلدی سے جلدی اپنا سامان پیک کرو, نکلو اس کمرے سے. عائش چٹکی بجاتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولا. زوہا حیران ہو کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے گڑیا کو گود میں اٹھائے بیڈ سے اتری. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اتنے دن کے بعد اس کا شوہر کمرے میں آیا اور اسے کمرے سے باہر نکال رہا تھا. عائش کیا کر رہے ہو, پاگل ہو گئے ہو؟ یاسمین کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس پر چلائی. پاگل ہو گیا ہوں. کمرے سے تو اسے جانا ہی ہوگا. تم ایسے نہیں مانو گے, مجھے خود ہی تمہیں یہاں سے نکالنا ہوگا. عائش خاموش کھڑی. زوہا کو دیکھ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگا. یہ سب کیا ہو رہا ہے عائش؟ زوہا کو کمرے سے باہر نکالتا کلثوم بیگم ہاتھ میں چھڑی پکڑے اپنا سارا وزن اس پر جمائے تینوں کی طرف غصے سے دیکھتی ہوئی اونچی آواز میں بولی. اس لڑکی کو تم اپنے کمرے سے باہر نکال رہا ہوں. یہ سب کرنے کی اجازت کس نے دی؟ کلثوم بیگم اپنے غصے سے پاگل بنتے پوتے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ میرا کمرہ ہے, فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا. عائش ایسے ہی زوہا کا ہاتھ تھامے بولا. زوہا خاموش کھڑی گڑیا کو گود میں اٹھائے سب کی باتیں سن رہی تھی. کس نے کہا کہ اس کمرے میں تمہارا اکیلے کا حق ہے؟ جس دن نکاح نامے پر تم نے سائن کیے تھے نا, اسی دن یہ لڑکی تمہاری ہر چیز میں برابری کی حصے دار بن گئی تھی. تو اب آپ آپ اس لڑکی کی خاطر مجھ سے لڑائی کریں گے؟ میری ہر بات کی مخالفت کریں گے آپ لوگ؟ عائش کتیلی نگاہوں سے زوہا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا. اس کے غصے سے بھری آنکھیں دیکھ کر زوہا کا ایک پل کو سن ہو گئی. ٹھیک ہے, جیسا آپ دونوں کو ٹھیک لگے. عائش زوہا کا ہاتھ چھوڑ کر غصے سے کمرے سے نکل گیا. زوہا سمیت کلثوم اور یاسمین بھی اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی. انہیں امید نہیں تھی کہ عائش ایک کمرے کو لے کر اتنا بڑا ڈرامہ کرے گا. گڑیا تمہارے پاپا تو بہت خڑوس ہیں. تمہیں پتا ہے ہمارے ایک تایا ہیں, وہ بھی انہی کی طرح بہت ہی خڑوس اور غصیلے تھے. وہ بھی جب دیکھو ہر کسی پہ بھڑکتے رہتے تھے. زوہا ہال میں بیٹھی گڑیا کو اپنی گود میں بٹھائے اس سے باتیں کر رہی تھی, اور کبھی کبھار نظر اپنے بالکل سامنے بیٹھے عائش پر بھی مار لیتی جو ٹی وی کے سامنے بیٹھا کوئی فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا. گڑیا تمہارے پاپا ایک دم سڑو ہیں. زوہا کے بولنے کی دیر تھی کہ گڑیا اونچی آواز میں رونے لگی. کیا ہوا میری پیاری گڑیا کو برا لگا کہ میں نے اس کے پاپا کو سڑو بولا؟ لیکن جو حقیقت ہے نا اسے بدل تو نہیں سکتے. زوہا کے ایسا کہنے پر گڑیا کی آواز اور بلند ہوگی. اچھا نہیں کہتے تمہارے پاپا کو کچھ, ہم ان کے بارے میں بات ہی نہیں کریں گے. ہم گڑیا رانی کو لوری سناتے ہیں. کیوں ہماری گڑیا رانی لوری سنے گی؟ زوہا صوفے سے کھڑی ہو کر گڑیا کو گود میں اٹھائے اونچی آواز میں لوری گانے لگی. عائش جو اس کے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا, اس کی آواز پر اس کی جانب دیکھنے لگا. پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کی جانب بڑھا. اے لڑکی اپنا منہ بند رکھو, تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں میچ دیکھ رہا ہوں؟ زوہا جو اونچی آواز میں لوری گا رہی تھی اس کی آواز سن کر خاموش ہو گئی. اگر میں چپ ہوگی تو گڑیا کیسے چپ ہوگی؟ زوہا روتی ہوئی گڑیا کو ہلائے عائش کی جانب دیکھنے لگی. بچوں کو چپ کروانے کے اور بھی بہت سارے راستے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ گلا پھاڑ کر ہی چپ کروایا جائے. دیکھیں اب اب آپ آپ زیادہ ہی فریڈ ہو رہے ہیں. میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے کچھ بھی کہیں. زوہا بولتے ہی عائش کو حیران کر گئی. تمہاری تو اچھی خاصی زبان چلتی ہے. کیوں؟ آپ نے مجھے گونگا سمجھا ہوا تھا. عائش کا جملہ پورا ہونے سے پہلے زوہا بولی. میرے سامنے گونگی بنی رہو گی نا تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر رہے گا. نہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ مجھے گاؤں کی بھولی بھالی لڑکی مت سمجھنا. وہ تو دکھائی دے ہی رہا ہے مجھے. تم کہیں سے بھی بھولی بھالی لڑکی نہیں ہو. آتے ساتھ ہی میری ماں اور دادی پر پتہ نہیں کیا جادو ٹونا کر دیا. جو تمہاری چلاکیاں دیکھ نہیں پا رہے وہ لوگ. وہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے, پیار ہے. سب کو میں اچھی لگتی ہوں. آپ کو ہی مجھ سے بس مسئلہ ہے. چلو گڑیا ہم یہاں سے چلتے ہیں. تمہارے پاپا سچ میں پاگل ہے. زوہا گڑیا کو لیے ایک سرسری سی نگاہ آئس پر ڈال کر وہاں سے نکل گئی. عائش اس تھرپلی لڑکی کو جاتا ہوا دیکھنے لگا, جو خود ایک پاگل تھی اور اسے پاگل کہہ کر گئی تھی. عائش واپس ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا.
बेटी बेटी आज तुम आज तुम पहली पहली बार बार ससुराल में कुछ मीठा बनाने वाली हो। याद रहे याद अच्छा रहे बनना चाहिए जितना अच्छा तुम जितना अच्छा तुम बनाओगी उतनी दुआएं लोगी दादी आप फिक्र दादी ना आप करें, फिक्र आप ना मेरे करें हाथ आप का मेरे हाथ का खाना खाएंगी तो ना उंगलियां तो उंगलियां चाटती चाटती रह रह जाएंगी जाएंगी और खीर खाएंगी तो साथ खाएंगी तो पेट भी साथ पेट भी खा जाएंगी खा प्लेट भी। जाएंगे प्लेट भी इतनी लजीज इतनी में लजीज में बनाती हूँ बनाऊंगी तो बनाऊंगी तो पता कि चलेगा कि कितनी लजीज बनाती हो। लजीज बनाती हो यास्मीन जाओ बहू यास्मीन को जाओ किचन बहू में को ले जाओ। किचन में ले जाओ अम्मी आप रहने अम्मी दे, आप रहने दे आप यहाँ बैठे मैं जल्दी से जाती हूँ खीर बना के ले आती हूँ। दादी आप दादी बनने आप के लिए बनने के तैयार लिए रहे। तैयार रहे जोहा जोहा मुस्कुरा कर किचन की जाने पड़ गई जोहा जब से जोहा ब्याह जब से कराई थी ब्याह गुड़िया कराई की थी गुड़िया की जिम्मेदारी जिम्मेदारी के साथ साथ उसने घर जिम्मेदारी की भी जिम्मेदारी भी काफी संभाल हद ली तक थी। संभाल ली थी इतनी बातें इतनी बातें करती थी कि कभी कभी तो यास्मीन और कलसूम बेगम उसकी बातों से तंग आ जाती जैसी भी थी जैसी भी थी थोड़ी ही थोड़े ही दिनों में इस रौनक घर बन की गई थी। रौनक बन गई थी आयुष और आयुष और इसका तो एक दूसरे से चूहे बिल्ली का खेल था हर वक्त दोनों किसी न किसी बात पे लड़ते ही नजर आते थे आयुष आयुष जानबूझकर जानबूझकर उनसे छोटी छोटी बातों पर बहस करता था वो वो यास्मीन और को कुलथूम को जताना जताना चाहता था कि उन्होंने उसकी शादी करके कितना गलत फैसला किया था वो अलग वो बात अलग बात है उसका इन दोनों पर कोई असर नहीं होता था उल्टा वो लोग तो उन दोनों की लड़ाई को एंजॉय करने लगी अम्मी अम्मी ये ये सब सब क्या चल इन रहा लोगों को है इन लोगों को यहाँ किसने बुलाया आइस ऑफिस ऑफिस से वापस आया तो घर मेहमानों से भरा पड़ा था आइस बेटा गांव से रिश्तेदार आए थे उनकी बेटी की शादी उन्होंने शहर से खरीदारी करनी थी उनके रहने का मसला बन रहा था इसलिए हमने यही रोकने का बोल दिया एक दो दिन एक दो दिन रहेंगे फिर वापस चले जाएंगे और हाँ तुम्हारा सारा सामान मैंने तुम्हारे कमरे में शिफ्ट करवा दिया आपने मेरा आपने मेरा सामान भी शिफ्ट करवाया है मैं उस कमरे में नहीं रहूंगा आइस बेटा मेहमान घर आए हुए हैं तुम अलग कमरे में रहोगे तो वो लोग तो वो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारी इसमें हमारी इज्जत का जरा बराबर भी ख्याल नहीं है जब तक मेहमान यहाँ रहेंगे तब तक तुम अपने कमरे में ही रहोगे जाओ अब जाकर चेंज कर लो सब साथ में खाना खाएंगे आप लोगों ने कसम खारी है मेरी बात ना मानने की वो इंतहाई गुस्से से बोला तो ठीक है फिर आपका दिल जो भी करे वैसा ही कीजिए आइस गुस्से से बोलते हुए अपने कमरे की जाने पड़ गया उसके कमरे में तो शिफ्ट हो चुकी वो थी वो इंतहाई झलाया हुआ सा सोफे पे बैठा था गुस्से से वो सोने की कोशिश करने लगा मगर चाहकर भी नींद नहीं आ रही थी किसी और औरत का वजूद उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था वो भी उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करती थी और वो हर बार उसे टोकता और आज भी ऐसा ही हुआ मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो तुम्हें समझ नहीं आती आइस बाथरूम में घुसा अपनी फेवरेट ब्लू शर्ट ढूंढा था और साथ ऊंची आवाज पे चिल्लाया था आज उसे अपने घर में शिफ्ट हुए एक हफ्ता हो गया था जोहा के साथ उसका रवैया वैसा ही था जैसा पहले दिन था लेकिन अपनी बेटी के लिए उसके दिल में मोहब्बत जरूर पैदा हुई थी उस एक हफ्ते में कल तक जिस बेटी की उससे परवाह तक नहीं थी आज उस बेटी के रोते हुए उसका वजूद कांप जाता था और ये सब कमाल भी जोहा का था अब इतना की चिल्ला रहे हैं गुड़िया रो रही है अगर वो उठ गई ना तो आपकी तरह शोर डाल कर सबको परेशान करेगी जोहा सोई हुई गुड़िया को बेड पर रखे आइस के पास आई आहिस्ता आवाज में बोली और उससे पीछे की खुद शर्ट ढूंढने लगी कितनी बार कहा मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो न तुम मेरी चीजों को हाथ लगाया करो और ना मैं शोर मचाया करूँ मैं आपकी चीजों को हाथ लगाऊं या ना लगाऊं शोर तो आपने फिर भी मचाना ही ये ले शर्ट ज्यादा उसके हाथ में शर्ट पकड़ाए उसके चेहरे की तरफ देखने लगी ये लास्ट वार्निंग है मेरी चीजों से दूर रहा करो मैं अम्मी और दादी की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ वरना कब का इस कमरे से बाहर बहन चुका होता तो हम मायूसी से देखने लगी अब आइस की इन बातों का न जाने क्यों दुख होने लगा था दोहा चुप किए बिना उसे जवाब दिए बेड पर सोई हुई गुड़िया के पास चली गई बहू क्या हुआ इतनी उदास क्यों लग रही है कुलसूम बेगम जोहा को सारा दिन खामोश देखकर परेशानी से बोली आइस ने तो कुछ नहीं बोला वो कब कुछ नहीं बोलते जब देखो मुझ पर चिल्लाते रहते हैं लड़की ये ना करो लड़की ये कर दिया मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाया हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहते हैं दादी बाकी सब तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ लेकिन जब वो मुझे यही लड़की कहकर बुलाते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है इतने दिन हो गए मुझे इस घर में आप सबके सामने लेकिन जब
ایسے الفاظ ان کے منہ سے سنتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے میں کوئی انجان ہوں ان کے لیے. اس طرح تو کوئی راہ چلتے کو بھی نہیں بلاتا جس طرح وہ مجھے بلاتے ہیں. دوحہ اتنی معصومیت سے بولتی جا رہی تھی. ایک کلثوم بیگم کو بے اختیار اس کی معصومیت پر بے حد پیار آیا. ادھر آؤ میری بچی, میرے پاس آ کر بیٹھو. کلثوم بیگم اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اسے اپنے پاس پلانے لگی. زوہا جو پہلے ہی رو دینے کو تھے کلثوم بیگم کے سینے سے جا لگی. نہ میری بچی روتے نہیں, ارے میرا پوتا تو پاگل ہے, محبت کا مارا ہے زندگی نے اس سے بہت کچھ چھین لیا ہے, اس لیے وہ چڑچڑا ہوسا ہو گیا. لیکن تم تو سمجھدار ہو, صبر سے کام لو. پہلی محبت کو دل سے نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. صدیاں لگ جاتی ہیں دلوں کے زخم بڑھنے میں. تم اور ہم اس کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں نکال سکتے. میرا بچہ بہت درد میں ہے. کلثوم بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے. آئلہ خود تو چلے گی لیکن آئس کو زندہ لاش بنا گے. تم سوچ سکتی ہے جو باپ اپنی بیٹی کی پیدائش سے پہلے اتنا خوش تھا, اسے دنیا میں دیکھنے کے لیے پیدائش کے بعد اس کا چہرہ تک بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا. اس کا دل غموں سے بھرا پڑا ہے, وہ ظاہر نہیں کرتا. لیکن میں ماں ہوں, اس کے ہر احساس کو اچھے سے سمجھتی ہوں. بیٹی تمہیں ہی صبر سے کام لینا ہوگا. جس طرح اس گھر کو تم نے اپنا بنا لیا نا, میرے بچے کو بھی اپنا بنا لو. اسے دوبارہ سے مسکرانا سکھا دو. زندگی کو ایک بار پھر سے جینا سکھا دو. وہ اندھیروں میں بھٹک گیا ہے, اس کا ہاتھ تھام کر اسے روشنی میں لے آؤ. لیکن دادی میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ تم کر سکتی ہو میری بچی. جس طرح تم نے گڑیا کو اپنایا ہے, اسے پیار اور توجہ دی, اس گھر کو سنبھالا. مجھے یقین ہے تم آئس کو بھی زندگی کی جانب لے آؤ گی. کلثوم زوہا کا سر پر لب رکھے پیچھے ہوئی. دادی میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کا یقین نہ ٹوٹے. اور رہے آپ کے پوتے کی بات, تو آپ کے پوتے کو پتہ چلے گا کہ حسینہ سے پالا پڑا ہے. زوہا خود ہی کہے مسکرا پڑی. اللہ تمہاری مدد کرے. کلثوم بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرے مسکرا دی. واہ آج تو بہت خوشبو آ رہی ہے. کیا مہمان پھر سے آ گئے؟ آئس جو بھی آفس سے آیا تھا فریش فوڈ ڈائننگ ہال کی طرف آیا. کھانوں کی اتنی اچھی خوشبو سے اس کی بھوک ایک دم بڑھ گئی. آج ہم تمہارا ہی انتظار کرے تھے. آج سارا کھانا تمہاری پسند کا بنا ہے. کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے؟ یاسمین آئس کو کرسی پر بیٹھتا دیکھ کر اسے کھانا تک کرنے لگی. میری پسند کا کھانا, واہ کیا بات ہے. کوئی کام تو نہیں نکلوانا آپ نے مجھ سے, خدمت ہو رہی ہے. آئس دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرا گیا. اتنے میں زوہا بھی گڑیا کو گود میں اٹھائے ان کی بات آئی. تم چھوڑو ان باتوں کو, کھانا کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے. یاسمین کھانا سرو کیے پیچھے ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی. آئس کھانا کھا رہا تھا جبکہ تینوں اس کی جانب دیکھ رہے تھے. بہت لذیذ بنا ہے. کس نے بنایا؟ آئس تھوڑی سب چیزیں چاہے بولا. مجھے پتا تھا میں کوئی چیز بناؤں وہ اچھی نہ بنے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. گاؤں میں تو لوگ میرے کھانے کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی چاٹ جاتے تھے. زوہا کی بات سنے آئس پوری طرح کھانسنے لگا. کیا ہوا؟ یاسمین پریشانی سے اس کی جانب بڑھی اور اسے پانی کا گلاس تھما دیا. آئس ایک ہی خون میں پانی پی گیا. بالکل بکواس کھانا بنا ہے. اتنی مرچ کون ڈالتا ہے کھانے میں؟ آئس کہے وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. پیچھے کلثوم بیگم اور یاسمین سر پکڑ کے بیٹھ گئی. زوہا چور نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگی کہ اپنی تعریف سن کر ان کا دل بھاگ بھاگ ہو گیا ہوگا. لیکن آئس نے ایک سیکنڈ میں اس کی ساری خوشی ختم کر دی. زوہا رات کے 9 بجے کمرے میں کھانے کی ٹرے لیے داخل ہوئی. آئس بیڈ پر بیٹھے گڑیا سے کھیل رہا تھا. آئس اپنی بیٹی میں اس قدر مگن تھا کہ اسے زوہا کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلا. گڑیا اپنے پاپا سے کہو جب بھوک لگی تو یہ کھانا کھا لے. میں یہاں ٹیبل پر رکھ رہی ہوں. زوہا ٹیبل پر کھانا رکھے اونچی آواز سے بولی. بڑھیا اسے کہہ دو مجھے بھوک نہیں ہے. اگر ہو بھی تو میں اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ میرے ہاتھ کا نہیں بنا, آپ کے لیے دوبارہ بنوایا ہے امی نے, اور انہوں نے ہی بھیجا ہے آپ کے لیے. زوہا بیڈ پر آئی گڑیا کو اس سے لیے کتے سے بولی. میں نظر نہیں آ رہا, میں ابھی کھیل رہا ہوں اپنی بیٹی سے. آئس گڑیا کو واپس اس سے لے گیا. گڑیا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں چلائے دیکھ رہی تھی. گڑیا کے سونے کا ٹائم ہو گیا. زوہا ایک بار پھر گڑیا کو لینے کے لیے آگے بڑھی لیکن آئس گڑیا کو اس کی پہنچ سے دور کر گیا. آج گڑیا کو اس کے پاپا سنائیں گے. کیوں میری بیٹی اپنے بابا کے پاس سوئے گی نا. یہ نرم و ملائم کھالوں کو چوم بولا. دیکھیں میں آخری بار کہہ رہی ہوں گڑیا کو مجھے دے دے. بعد میں آپ کے دینے پر بھی آپ سے نہیں لوں گی. آپ کو نہیں پتا گڑیا کو کیسے سلانا ہے. کیوں نہیں پتا مجھے؟ سو جانے دو تم. میں خود ہی اپنی بیٹی کو سلا دوں گا. مرضی ہے آپ کی. زوہا آئس کو
घूरते बेड पर कंबल ओढ़ी लेट के। तकरीबन आधे घंटे के बाद पूरा कमरा गुड़िया की चीखों से गूंज रहा था। आज गुड़िया को लिए कमरे में चक्कर काट रहा था। गुड़िया थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जोहा उठकर बैठी आइस को घूर रही थी। सो गई आपकी बेटी। जोहा के तंज पर आई कि जाने देखने लगा। अभी सो जाएगी। आपको अभी भी लगता है कि आपके पास सो जाएगी, तो ठीक है, मैं सोने लगी। आप सुलाते रहिए अपनी बेटी को। जोहा वापस बिस्तर में लेट अच्छा गई। ये लो तुम ही सुला दो। आज गुड़िया को चुप ना होता देखकर इसलिए जोहा के पास आया। क्यों? अकल ठिकाने आ गई। जोहा उससे गुड़िया को लिए बोली, तुम ये सब जानबूझ कर कर रही हो। अम्मी और दादी तो मेरे खिलाफ थी ही। अब मेरी बेटी को भी तुमने अपनी तरफ कर लिया है। मैं ना तुम्हारी तारीफ चलाकियां समझता हूँ। इसे चलाकियां नहीं कहते, प्यार कहते हैं। गुड़िया भी बाकी सबकी तरह मुझसे प्यार करती है। आप ये बात कभी नहीं समझेंगे। जोहा गुड़िया को अपने घुटने पर डाले आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए उसे चिल्लाने लगी। गुड़िया 2 मिनट के अंदर अंदर सो गई। आइस को देखकर बहुत हैरानी अब हुई। आप भी सो जाए। आपकी बेटी तो सो गई है। जोहा आइस को इस्तेमाल थी खड़ा देखकर बोली, मैं सोने ही जा रहा आइस सोफे की जाने बड़ा टेबल पर खाने की ट्रे देखकर उसकी भूख एक बार फिर उजागर होगी। अब अपने पेट को मजीद सजाना देते हुए आइस खाने की ट्रे लिए सोफे पर बैठकर खाने लगा। गुड़िया तुम्हारे पापा बहुत टेढ़ी चीज है। उन्हें ठीक भी उंगली टेढ़ी करके करना होगा। जोहा उसे खाना खाते देख गुड़िया की सरगोशी में बोली तो उसे जांचती निगाहों से देखने लगा। तो वो सटपटा कर रुक फिर गई। आज 2 हफ्ते हो गए थे जोहा आइस की हर एक छोटी बड़ी मोटी चीज का ख्याल रखती थी। खाने से लेकर कपड़ों तक जोहा खुद उसका काम करती थी। आइस उसे मना कर करके थक गया। लेकिन जोहा का एक चूल्हा होता था। शौहर के काम करना बीवी का फर्ज है। वो बस यही फर्ज पूरा कर रही थी। आइस रहमान की आज शादी की सालगिरह है तो उन्होंने सबको इनवाइट किया। लेकिन तुम और जोहा चले जाना। यास्मीन उनके कमरे में आई। ऑफिस के लिए तैयार हो रहे आइस को देखते हुए बोली, अम्मी मैं नहीं जा सकती, गुड़िया परेशान होगी वहाँ जाकर। आइस कुछ बोलता जोहा यास्मीन को उससे पहले ही मना करके, गुड़िया की तुम टेंशन न लो, गुड़िया को मैं संभाल लूंगी, तुम जाने की तैयारी करो। जोहा आइस को देखने लगी जो खामोश खड़ा था। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आइस ऑफिस से वापस आए और पार्टी के लिए रेडी भी हो गया था, जबकि जोहा अभी तक वैसे ही बैठी। तैयार कैसे हो जो? मेरे पास कोई पार्टी वाला ड्रेस ही नहीं है, सब घर पे पहनने वाले सूट है। तो तुम सुबह से क्या कर रही थी? अम्मी के साथ जाकर ड्रेस ले आती। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे उनसे कहना मुनासिब नहीं लगा। मुझे बाजार का रास्ता भी नहीं मालूम जो खुद जाकर लेती। जोहा मासूमियत से बोले, बेड पर बैठ आइस कुछ देर देखकर आप कुछ सोचते हुए वार्डरोब की जानी बढ़ा और एक ड्रेस निकाले जोहा के पास ये लो ये पहन लो। जोहा आइस के हाथ में ड्रेस देखकर बेड से खड़ी हो गई। आगे पीछे से ड्रेस देखने लगी। रेड कलर का फुल पाँव तक आता हुआ पेरी फ्रॉक जिसका गला बड़े बड़े गोल्डन स्टोन मोतियों से भरा हुआ था। ये क्या है? जोहा ड्रेस चेक करते हुए बोली, ये कैसा ड्रेस है? इसके बाजू कहाँ है? मैं बिना बाजू वाला ड्रेस नहीं पहनूंगी। एक तो आइस आयला का ड्रेस से दे रहा था जिससे वो अपने कपड़ों को हाथ नहीं लगाने देता था। आज आयला का पसंदीदा ड्रेस दे रहा था। ये मैडम थी कि नखरे दिखा रही थी। तुम्हारे नखरे देखने का टाइम नहीं है मेरे पास। अगर पहनना तो पहन लो वरना घर बैठे ही रहो। आइस बेड पर रखे बोला, ये कैसे पहन लूं? मैं ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहने। जोहा ड्रेस को खोलने लगी। अब क्या करती? अगर पार्टी में न जाती तो लोग उसकी अम्मी को ही बातें करते। यास्मीन ने फोन करके अपनी तरफ से मार्क्स करते हुए अपने बेटे और बहू के आने का बताया था। सोच क्या रही है? जल्दी करो, पार्टी का टाइम हो गया है। केक कट होने के बाद जल्दी जाने का क्या फायदा? जल्दी करो। आइस शूज पहने अब बिल्कुल तैयार था। जोहा ड्रेस उठाए वॉशरूम में गई। थोड़ी देर बाद ड्रेस पहने बाहर आई। आइस जो सोफे पर बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था उसे देखता ही रह गया। रेड फैली फ्रॉक में बिल्कुल बड़ी लग रही थी। बाजू न होने पर जोहा को अजीब फीलिंग आ रही थी। जोहा चलती हुई मिरर के सामने आई और हल्का से मेकअप के बालों को ऐसे ही कमर पर खुले बिल्कुल तैयार थी। अब सैंडल का मसला था। आइस उसे तैयार देखते हुए खड़ा हुआ। चलो आइस चाबियां टेबल से उठाए दरवाजे की जाने बढ़ा। नंगे पाँव जोहा फ्रॉक उठाए आइस को अपने पाँव दिखाने लगी। वार्डरोब
ٹاپ کے نیچے والے حصے میں آئلہ کی سینڈل بنی ہے وہ پہن لو۔ زوہا بھاگتے اڑ گئی، ایک کم ہیل والی سینڈل اٹھائے، جلدی سے پہنے، اس کے ساتھ نیچے آئی۔ پارٹی میں ہر کوئی ان کو دونوں کو دیکھ کر دعائیں دے رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی پیارے لگتے تھے، پرفیکٹ کپل۔ کیک کاٹنے کے بعد پورے ہال میں میوزک چل رہا تھا، سب کپل ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ زوہا اور آئس ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے، ساتھ انجوائے بھی کر رہے تھے۔ ہینڈسم لڑکی میرے ساتھ ڈانس کرو۔ ایک آنٹی آئس کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ آنٹی کو دیکھ کر زوہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آنٹی کی عمر کوئی 50 سال تو ہوگی۔ آئس زوہا کو دیکھنے لگا۔ لڑکی معاف کرنا، میں تمہارے شوہر کو کچھ دیر کے لیے چرا کر لے کے جا رہی ہوں۔ لے جائیں آنٹی، ویسے بھی فری ہی کھڑے ہیں۔ آنٹی نہیں لیلا، تم مجھے لیلا کہہ سکتے ہو۔ آنٹی کہنے پر اسے غصہ آیا۔ زوہا کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ نہیں مس لیلا، مجھے ڈانس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آئس نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا گیا۔ کیا ہوا، بیوی سے ڈر رہے ہو؟ فکر نہ کرو، تمہاری بیوی کچھ نہیں کہے گی۔ آنٹی اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ ڈانس فلور پر لے گئی۔ زوہا جو انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی، اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ زوہا اپنے پاس پڑا ہوا جوس کا گلاس اٹھائے، منہ سے لگا دی۔ ایک ہی سانس سے پورا گلاس پی گئی۔ پہلے زوہا کو اس کا ٹیسٹ کڑوا لگا، کچھ دیر کے بعد اس کا سر چکرانے لگا، سب کچھ دھندلا ہونے لگا تھا۔ میوزک کی بیٹ پر زوہا نشے میں ناچنے لگی۔ آئس اس نے پاگلوں کی طرح ناچتا دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ یہ کیسے ناچ رہی ہو؟ کیوں میں نہیں ناچ سکتی؟ آپ ناچ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں ناچ سکتی؟ زوہا کبھی ادھر گر رہی تھی تو کبھی ادھر۔ نشے سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ آئس کے سامنے پڑے ہوئے گلاس کو اٹھا کر سونگا تو اسے اصل معاملہ سمجھ آیا۔ گھر چلو۔ آئس نے بازوں سے جکڑے باہر لے جانے کا۔ نہیں گڑیا کے پاپا، میں گھر نہیں جاؤں، مجھے ڈانس کرنا ہے۔ زوہا اپنا آپ اس سے چھڑواتے ہوئے بولی۔ اس کے منہ سے گڑیا کے پاپا سن کر تو آئس کو گہرا صدمہ ہی لگا تھا۔ گھر چلو۔ آئس اسے بازوں سے پکڑے تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے گڑیا کے پاپا۔ زوہا ایک بار پھر اس سے چھڑائے اسٹیج پر بھاگی۔ سب میری بات سنیں۔ زوہا اسٹیج پر گانا گا رہی لڑکی کے ہاتھ سے مائک کھینچتے اونچی آواز میں بولی تو سب ایک دم سے روک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آئس بھاگتا اس کے پاس کیا کر رہی ہے؟ چھوڑو اسے۔ آئس زبردستی اس نے مائک کھینچتے ہوئے لڑکی کو پکڑا گیا۔ آپ چھوڑے، مجھے کچھ کہنا ہے۔ تب سے زوہا ایک بار پھر لڑکی کے ہاتھ سے مائک کھینچ لیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں میری گڑیا کے پاپا بہت گندے ہیں، لیکن دل کے بہت اچھے ہیں۔ آئس جہاں تھا وہیں رکے اس کی بات سننے لگا۔ آج سب کو راز کی ایک بات بتاؤں؟ زوہا مائک خرگوش ٹھیک کیے بولی۔ سب اس کی معصومیت بھری باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ جو آپ کے سامنے انسان کھڑا ہے اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب دیکھو مجھ پر غصہ کرتے ہیں۔ سب سے پیار کریں گے، لیکن مجھ سے نہیں۔ جہاں سب کے لب اس کی معصوم شکایت سے مسکرا رہے تھے، وہیں آئس کے لب بھی ہلکے سے مسکرائے۔ اس سے پہلے زوہا کچھ اور کہتی، آئس اس کے ہاتھوں سے مائک لیے اسے گود میں اٹھائے وہاں سے لے آئے۔ چھوڑے مجھے بھی نہیں، ابھی کچھ اور بھی بتانا تھا۔ زوہا اس کی گود میں چپ ہو جاؤ، بالکل چپ۔ آئس اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بہت برے، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی مجھے اچھے لگتے۔ زوہا اس کی آنکھوں میں دیکھے بولی۔ نہ جانے کیوں آئس کو اپنے بارے میں جاننے کا اور تجسس ہوا۔ تمہیں مجھ میں کیا اچھا لگتا ہے؟ آئس اس کے قریب ہوا۔ مجھے آپ کی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ زوہا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اور آپ کی ناک اور آپ کے ہونٹ، آپ کے بال بھی مجھے سارے پسند ہیں۔ زوہا اس کے چہرے کے ایک نقش کو چھوئے بولی۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ آئس اس کے سرخ لبوں کو دیکھنے لگا، اسے چھونے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے آئس اپنے حواس پر اپنی خواہش پر عمل کرتا، زوہا آنکھیں بند کیے پیچھے سیٹ پر گر گئی۔ آئس ایک دم سے ہوش میں آیا، اسے دل کے جذبات پکڑے تھے۔ زوہا نے اس کے دل میں ایک الگ سی جگہ بنا لی تھی جس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ زوہا پر ایک نظر ڈالے، آئس گاڑی اسٹارٹ کر کی طرف روانہ ہوا۔ یا اللہ میرا سر! زوہا صبح اٹھی تو اس کا سر بہت بھاری تھا، انتہا کی درد اس کے سر میں ہو رہی تھی۔ اسے رات کی کوئی بھی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سر لیے زوہا رات کے ڈریس میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یہ لو
لیمو پانی پی لو تمہارا سر ٹھیک ہو جائے گا. آئس خود اس کے لیے نیمبو پانی بنا کر لایا تھا. زوہا ایک ہی ساتھ میں سارا لیمو پانی پی کے آئس آفس کے لیے تیار ہوئے. وقتاً فوقتاً اس پر نظر ڈال رہا تھا. کچھ حد تک اس کا سر ٹھیک ہو رہا تھا. آئس جانتا تھا اسے ابھی بھی کچھ یاد نہیں ہوگا کہ آئس بنا اس سے بات کیا آفس چلا گیا. آئس کے جانے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے بعد دماغ پر بہت زور ڈالنے کے بعد کل کی پوری فلم اس کے دماغ میں چلنے لگی. یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا, یہ میں نے کیا کر دیا کہ منہ سے اپنے پیار کا اظہار کر سکتی ہوں. زوہا اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی. آئس جب سے آفس سے آیا تھا اس نے ایک بار بھی زوہا کو نہیں دیکھا تھا. رات کے 9 بج چکے تھے. زوہا اور اس کی بیٹی ابھی تک روم میں نہیں آئی تھی. آئس جب انتظار کر کے تھک گیا تو خود ہی کمرے سے باہر نکلا. کلثوم بیگم کے روم سے آدھی ہوئی والد سن اس کی طرف آیا. آئس دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو کلثوم بیگم اور زوہا کو باتیں کرتے دیکھ ان کے پاس آیا. گڑیا کلثوم بیگم کے پاس ہی سوئی تھی اور زوہا کلثوم بیگم کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ ان سے باتیں بھی کر رہی تھی. زوہا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آئس کا سامنا کرنے کے. اس کا دل خوف میں بیٹھ گیا. اس کا دل کا حال جان گیا ہے تو پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا. یہی سوچ سے ماری تھی. آ بیٹھو. کلثوم سے وہی کھڑا دیکھ کر بولی, میری دادی مجھے میرا چارجر نہیں مل رہا. میں وہی پوچھنے آیا تھا. آپ کا چارجر ٹیبل پر پڑا ہے. نہیں ہے, میں نے وہیں پر رکھا تھا. تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ جا بیٹی جا کر دیا اسے. کلثوم زوہا سے بولی تو زوہا کو مجبوراً وہاں سے اٹھنا پڑا. زوہا جانا تو نہیں چاہتی لیکن سب کے سامنے منع بھی نہیں کر سکتی تھی. زوہا کے پیچھے آئس کے روم میں آیا. روم میں داخل ہوتے ہی آئس روم بلاک کر دیا. یہ رہا چارجر. زوہا ٹیبل سے چارجر اٹھایا اس کی جانب مڑی. تم اس سے بھاگ کے رہی ہو. آئس آگے بڑھا اور اسے دیوار سے لگا اس کے قریب آیا. زوہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. میں زوہا کی زبان اس کا ساتھ بھی نہیں دے رہی تھی. بکری کی طرح میں کر رہی ہوں. وہ کل میں نے جو کچھ کہا, کل تم نے جو کچھ کہا مجھے بہت اچھا لگا. زوہا حیران کی سے دیکھنے لگی. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے اتنا اچھا چاہتی ہو کہ کل تم نشے میں نہ آتی تو مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا. زوہا کو شرم نہیں آ گیا. شرم کے مارے زوہا کا چہرہ سرخ ہو گیا. لیکن یہ ایک بات سمجھ نہیں آئی. تم مجھے گڑیا کے بابا کیوں کہتی ہو؟ کل مجھے سب کے سامنے کہہ کر بہت شرمندگی. آپ بھی تو مجھے ایک لڑکی کہتی ہو. ایسا نہیں. تمہیں میرا ایسا کہنا برا لگتا ہے؟ آئس اس کے قریب ہوئے, اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرے بولا. زوہا کا دل زور سے دھڑکنے لگا. مجھے لگتا تھا کہ عائلہ سے جانے کے بعد میری زندگی ختم ہو گئی. اب کچھ بھی نہیں بچا میری زندگی میں. لیکن میں غلط تھا. اللہ نے تمہیں بھیجا میری زندگی میں ایک فرشتہ بنا کر. میں تمہارا بہت خوش گزار ہوں کہ تم نے میری بیٹی کو ایک سگی ماں کی طرح پیار دیا. اس میں شکریہ کیسا؟ یہ تو میرا فرض تھا. شادی کے بعد شوہر سے جڑی ہر چیز کا خیال رکھنا بیوی کا فرض ہوتا ہے. مجھے تو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے مجھے ایک بیٹی کی ماں بننے کا درجہ دیا. آئس عقیدت سے زوہا کے پیشانے کو چومنے سے سینے سے لگا گیا. زوہا آنکھیں بند کی اس کی قربت کو محسوس کرنے لگی. ایک سکون سا اترا تھا اس کے اندر. زخم چاہے کتنے بھی گہرے کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح بھر ہی دیتا ہے.